قسم کھائی میں اس گھر کو مٹا دوں گا، جس کی وجہ سے لوگ میرے چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حبشی سلطنت کے زیر اثر تھی۔ وہاں کا گورنر کے اوراق پر ایسے واقعات رقم ہوتے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، واقعات جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اصل بادشاہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب عرب کے ریگستانی خطوں میں سرد جنگیں، قبائلی جھگڑے اور بت پرستی عام تھی، مگر ایک گھر ایسا تھا جو ساری دنیا میں واحد تھا، جہاں نہ کوئی بت تھا اور نہ کوئی مجسمہ، بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ گھر تھا بیت اللہ۔ اور اسی گھر کی طرف ایک ایسا شخص بڑھا جس نے اپنے غرور اور طاقت کے نشے میں خدا کے گھر پر حملے کی جرت کی۔ یہ تھا ابرہہ۔ یمن وہ سرزمین ہے جو اس وقت حبشی سلطنت کے زیر اثر تھی۔ وہاں کا گورنر ابرہہ نہایت طاقتور اور مغرور شخص تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کروایا۔ یہ گرجا گھر اتنا خوبصورت، بلند و بالا اور سجا ہوا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ عرب کے تمام لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں عبادت کریں، مگر عرب کے قبائل نے یہ بات سن کر غصے میں کہا، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے آباء و اجداد کا مرکز احترام ہے۔ ان میں سے ایک شخص رات کی تاریکی میں گیا اور گرجا کے اندر جا کر بے ادبی کی۔ یہ خبر جب ابرہہ تک پہنچی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی میں اس گھر کو مٹا دوں گا، جس کی وجہ سے لوگ میرے چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابرہہ نے حبشہ سے ایک بڑی فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فوج 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فوج کے آگے ایک ہاتھی تھا، ایک عظیم الجثہ، طاقتور اور دہشت ناک ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ عرب میں ہاتھی عام نہیں تھے، لوگ انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہی ہاتھی ابرہہ کے غرور کی علامت تھا۔ فوج کے ساتھ جب ابرہہ یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو اس کے قدموں کے نیچے زمین لرزتی تھی۔ راستے میں جس قبیلے سے گزرتا ان کے اونٹ، مویشی اور مال و دولت لوٹ لیتا، مگر کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لشکر دراصل اللہ کی تقدیر کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ایک انجام کی طرف۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس کے سپاہیوں نے شہر کے باہر کے اونٹ ہانک لیے۔ ان اونٹوں میں وہ اونٹ بھی تھے جو مکہ کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کے تھے۔ عبد المطلب جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس وقت مکہ کے سب سے معزز شخص مانے جاتے تھے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبد المطلب داخل ہوئے تو ابرہہ ان کی وجاہت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور اس گھر کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ تاریخ میں گونجتے رہے، اس گھر کا رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مکہ کی طرف بڑھو
تو سب سپاہی ہاتھی کو آگے بڑھانے لگے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ ہاتھی رک گیا۔ جتنا زور لگاتے وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتا۔ اگر اسے کسی اور سمت موڑتے، مثلا یمن یا شام کی طرف، تو وہ فوراً چلنے لگتا، لیکن مکہ کی سمت آتے ہی جیسے زمین اس کے قدموں کو پکڑ لیتی۔ ابرہہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو چیخ کر حکم دیا، آگے بڑھو، لیکن قدرت کے فیصلے کا وقت آ چکا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک عجیب منظر نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول ابابیل جھنڈ کی صورت میں نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ وہ کوئی عام کنکر نہیں تھے، وہ کنکر جلتی آگ کے پتھروں جیسے تھے جو آسمان سے اللہ کے حکم سے نازل ہو رہے تھے۔ ابابیلوں نے ان کنکروں کو فوج پر گنانا شروع کر دیا۔ ہر پتھر جس کے جسم کو چھوتا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا۔ سپاہی چیخنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن موت ان کے پیچھے تھی۔ ابرہہ کے اپنے جسم پر بھی وہ پتھر گرا، وہ اس کا بدن گلنے لگا۔ وہ واپس یمن کی طرف بھاگا، مگر راستے میں ہی اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا اصحاب فیل کا انجام، ایک ایسی فوج جس کے پاس طاقت تھی، ہتھیار تھے، ہاتھی تھے، مگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت ایسے کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسی واقعے کے بعد عرب میں یہ سال عام الفیل کہلایا، اور اسی سال رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے کہ جب انسان غرور میں آ کر خدا کے گھر یا خدا کے نظام کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے، چاہے وہ ابابیل کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے۔ یہ تھی کہانی ایک مغرور بادشاہ کی جو بیت اللہ کو مٹانے آیا، مگر خود مٹ گیا، اور اللہ نے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ کعبۃ اللہ آج بھی ویسا ہی ہے، بلند، روشن، اور ہر مومن کے دل کا مرکز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی حرمت اور اپنے رب کی قدرت پر یقین کامل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہو۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے۔